أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ سورۃ النمل چل رہی 19ویں سپارے کے آخری آیت کا آخری جز اللہ خیر اما یشرکون۔ جی آپ بتائیے کہ اس چیز پر بات کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، سمجھنا سمجھانا کر لیتے ہیں، محادثہ کر لیتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اگر مناظرہ بھی کہیں تو مناظرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، بات اس پہ آ جاتی ہے کہ اللہ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب وہاں پر اللہ نے دلائل دینا شروع کیے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی کو اتارا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے زمین میں بارونق باغات لگا دیے جو بارونق اور بہت خوبصورت۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، جبکہ تمہارے تو اختیار میں نہ تھا اور نہ ہی تمہارے بتوں کے اختیار میں تھا کہ وہ کوئی شجر، کوئی نبات، کوئی چیز بھی اگا سکیں۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون۔ امن جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو ایک قرار کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اسی ذات نے زمین کے درمیان نہریں کھود دیں اور نہریں چلا دیں۔ وجعل علیہا رواسیا، اس کے اوپر ٹھہرانے کے لیے ثبوت اور اس کو استقرار کرنے کے لیے رواسیا، جبال بنا دیے، پہاڑ بنا دیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، پھر اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ اور حد فاصل کہ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک کالا ہے، ایک سفید ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ بہت ساروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا چیز ہوتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اب یہ ہے کہ یہ پورا رکوع ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ جو سبق چل رہا اور جو ہم سیکھنا سکھانا چل رہا، اس سے ایک چیز تو ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جانی چاہیے، یا رمضان المبارک میں اس کی کیفیت ہے تو اس کیفیت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی خالص توحید یقین جو ہے وہ دل میں آ جائے، دل ایک تاثر لینے والا بن جائے کہ وہ یہ اللہ ہیں اور یہی کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں یہ کیفیت باقی ہے، بعد میں جو ہے وہ تتر وتر ہو جانی ہے، تو اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا کچھ ہی مانگ لیں اور اللہ سے وہ کر لیں۔ امن یجیب المضطر، اب یہ دیکھیے ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اِلٰہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اچھا بتائیے جو بے قرار اور بے بس اور اضطراری کیفیت میں ہوتا ہے اور فریاد کرتا ہے بے بس آدمی، تو اس کو بھلا کون جواب دیتا ہے؟ اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کس نے تمہیں زمین پہ ٹھہرنے کے لیے خلیفہ بنایا اور تمہیں استقرار اور تمہیں اس نے اپنا جانشین بنایا۔ اِلٰہ مع اللہ، تو پھر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور نصیحت کو لیتے ہیں۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
کون بھلا ایسی ذات ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں راستے دیتی ہے اور پہنچاتی ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون سی ایسی ذات ہے جو تمہارے درمیان خوشخبری والی ہوائیں چلاتی ہیں؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ برابر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو بہت بلند و بالا ہیں، کوئی جوڑی آپس میں نہیں ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون سی ذات ہے جو زمین کو جس نے پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ پھر اس کو دہرائے گے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون سی ایسی ذات ہے جو زمین اور آسمان میں رزق دینے والی ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے الہ اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لو دلیل، لو برہان، کوئی چیز تمہارے پاس کوئی ہے جو ثبوت ہو، جو بنیاد بنے اگر تم سچے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، انداز بڑا پیارا، قل کہہ دیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان میں، یہ بھی اسلوب ہو سکتا تھا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض، معبودوں کا کہہ دیتے کہ قل لا یعلم الغیب، الا کے ساتھ حصر آ چکا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی غیب کا علم ہے ہی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ علم آخرت کے بارے میں ان کا علمہم فی الآخرہ نیست و نابود اور ختم ہو چکا ان کا علم۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، وہ اس کے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ بل ہم منہا عمون، شک نہیں ہے، وہ تو اندھے ہو چکے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے شکوہ کیا، منکرین یہ شکوہ کرنے لگے، قیامت کے روز سے انکار کرنے لگے کہ کیا ہو جائے گا، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل والے ان کو عقل کے پیمانے میں تولنا، جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہیں، لیکن عقل کو پھینکنا پڑتا ہے، عقل کو پھینکنا پڑتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، اذا کنا ترابا وعظاما اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی، تو کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا، ہم نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے باتیں کی گئی ہیں پہلے۔ بل ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، ویسے ہی کہانیاں ہیں جو بنی ہوئی ہیں۔ قل، کہہ دیجئے ذرا ان کہانیوں کو جا کر دیکھو، شام کے راستے تم آتے اور جاتے ہو، شام کے راستے تم آتے اور جاتے ہو۔ جیسے یہ ہے کہ ان آیات سے آپ کو اتنا تصور تو ہو رہا ہوگا، جیسے ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ جل جلالہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرمانے والی ذات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کسی کو پکڑتے ہیں تو بہت پکڑتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ سارا کچھ آ رہا ہے، کتنی ہر مکی صورت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ایک ایک موٹی چیز سمجھائی۔ اب انہوں نے انکار کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ شام کے راستے تم جاتے ہو، قل سیروا فی الارض، جا کے دیکھو، تم چلو تم زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جو لوگ جرم کرنے والے تھے ان کا انجام اور نتیجہ کیا تھا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں اور اپنے دل کو تنگ بھی نہ کریں، جو شرارتیں وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہا دیے ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی پہنچ چکا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو، بعض حصہ اس عذاب کا کیا ہے؟ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي، قریب آ چکا ہوا ہے۔ اس قریب سے مراد غزوہ بدر ہے، اس قریب سے مراد غزوہ بدر ہے۔ ان کو جو وہ ہے کہ بھی یہ آ جائے وہ آ جائے، یہ ان قریب ہم ان کو دکھلا دیں گے کہ دیوانے آئیں گے۔ ابھی یہ 17 رمضان المبارک کو ہی ہوا نا، یہ 2 دن پہلے ہی رمضان المبارک،
عجیب عجیب دیوانے، بعض الذی تستعجلون، کہ مدینۃ المنورہ میں نکلنے کا عجیب ہی ان کا نقشہ ہے، عجیب نقشہ ہے، اس کو تصور میں لائیں تو اس کا عجیب تصور بنتا ہے۔ 313 یہ 553 غالباً یہ انصار میں سے ہے، باقی کچھ مہاجرین ہیں، 60 کے قریب مہاجرین ہیں، اور یہ ہے کہ ہر ایک کے سر پہ کپڑا نہیں، ہر ایک کا جوتا نہیں، ہر ایک کے تن پہ مکمل سطر اور مکمل چادر نہیں، 8 تلواریں ہیں، ذرا جوڑ تو دیکھیں، 313 لوگ ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور ان کے اوپر نیام بھی نہیں ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ دیوانے یہاں سے نکلتے ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 ان کے پاس اونٹ ہیں، 2 کر کے یہ چڑھ رہی ہیں، اور آقا اور غلام نے بھی یہاں پر ایک کردار ادا کیا۔ بعض الذی تستعجلون، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ فرشتے اترنے ہیں، اور ان 8 تلواروں، ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے تمہاری گردنیں جو ہیں وہ اڑائی جانی ہیں۔ بعض الذی تستعجلون وان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہ جل جلالہ تو بہت فضل کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ناشکرہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا اللہ پاک کا یہاں پر فضل کیسے بنتا ہے کہ تاخیر اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور غزوہ بدر کب جا کے ہوا؟ ان کو مکمل موقع ملا سمجھنے کا، بات چیت کرنے کا، ساتھ سب کچھ کا، یہ جو دور کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ فوراً پکڑ نہیں ہو رہی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر کیا ہے؟ فی لوح محفوظ میں، فی لوح محفوظ، کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہی قرآن ہے جو بنی اسرائیل کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہی ہدایت اور طاعات کا سرچشمہ ہے، اور وہی رحمت اور للمؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا۔ وہو العزیز العلیم، وہ غالب بھی ہے اور فیصلے کا علم جاننے والا بھی ہے۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ ان مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، ہاں یہ کہ آپ بہروں کو اور اندھوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ ان تسمع الصم اذا ولوا مدبرین، جیسے کہ بہرا ہوتا ہے اس کو آپ نہیں سنوا سکتے، ایسے ہی یہ بھی نہ سننے والے نہ ماننے والے، ان کو آپ نہیں سنوا سکتے۔ وما انت بہاد العمي عن ضلالتهم، اندھوں کو ہدایت اور راستہ آپ نہیں دکھلا سکتے۔ ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، ہاں آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہمارے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں، بات کو ماننے والے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، جب ان کے اوپر عذاب آئے گا اور اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے نکالیں گے ایک عجیب جانور من الارض، زمین میں سے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جانور نکلے گا، وہ انسانوں کی طرح لوگوں سے بات کرے گا۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور لوگ ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآیاتنا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ہم جمع کریں گے، حشر کریں گے ایسے لوگوں کا، ایک ایک گروہ کا جو ہماری نشانی کو جھٹلاتے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ فرقہ بندی میں تقسیم ہوئے رہتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، جب ان کے پاس سب کے سب آ جائیں گے، وَقَالَ جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، جی آپ تھے جو جھٹلانے والے میری نشانیوں کو۔ ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ ان کا احاطہ، ان کے علم نے ان کا احاطہ نہیں کیا ہوگا۔ ولم تحیطوا به علما، حالانکہ تم احاطہ نہیں کرتے تھے، گھیرا نہیں کرتے تھے۔ اما ماذا کنتم تعملون، جو کچھ کیا کرتے تھے۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون، وعدہ پورا ہو جائے گا ان کے اوپر اور ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے ظلم کیا تھا وہ ان کو پورا ہو جائے گا۔ فهم لا ينطقون، اور وہ نطق نہیں کر پائیں گے، بول نہیں سکیں گے، تکلم نہیں کریں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہم نے ان کے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں سکون کر لیں، آرام کر لیں۔
والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنا دیا، ان فی ذلک لآیات اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والوں کے لیے، ویوم ینفخ فی الصور جس دن احوال قیامت شروع ہو رہا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض جو کوئی زمین اور آسمان میں ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، الا من شاء اللہ مگر وہ نہیں ڈریں گے جن کے بارے میں اللہ کل اتوہ منکرین ہر ایک عاجز ہو کر مسکین ہو کر اللہ کے پاس آئے گا۔ وتری الجبال تحسبها جامدہ آپ آسمانوں کو دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ جامد ہیں، جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر السحاب اللہ اکبر یہ اڑ رہے ہوں گے ایسے جیسے بادل اڑ رہے ہوتے ہیں۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء یہ خدا کا کام ہوگا، یہ خدا کا کام ہوگا جس نے مضبوط بنایا ہر ایک چیز کو۔ یہ بہترین صنع اللہ الذی اتقن کل شیء بہترین کاریگری کے ساتھ اور بہترین کاریگری کے ساتھ اللہ نے جو بنایا وہ چیزیں خود بولتی ہیں، انہ خبیر بما تفعلون اللہ جل جلالہ باخبر ہیں، خبر رکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، وہم من فزع یومئذ آمنون اور وہ بہت بڑے عذاب کے دن اور ڈر کے دن میں آمنون امن والے ہوں گے، وہاں ایک نیکی بھی بڑی کام کی ہوگی۔ لیکن جہاں پر کیا ہے من جاء جو نیکی بجا کے لے کے جائے گا، نیکی کر زیادہ لیتے ہیں لیکن ہم بچا نہیں سکتے، لیکن یہ جیسے یہ ہے کہ دولت کو کمانا بھی ضروری ہے اور دولت کو بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، نیکی کو کرنا بھی ہے اور اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا بلکہ لے کے جانا ہے۔ ومن جاء بالسیئہ جو کوئی برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار اوندے منہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي میں نے تو حکم دیا تھا کہ انما امرت مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس بلد اس مبارک شہر کے رب کی، حرمہا ولہ کل شیء جس نے اس کو محترم بنایا، مکرم بنایا، معزز بنایا اور وہ ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ ہر ایک چیز اس کی ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے تو حکم ہے کہ میں فرما بردار میں سے بن جاؤں، مسلمان بن جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ کہ میں قرآن عزیز کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت پر آئے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہی ملے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ اور جو گمراہ ہوا فقل کہہ دیجئے انما انا من المنذرین میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ وقل الحمد للہ کہہ دیجئے تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ سیریکم آیاتہ فتعرفونها وہ ذات اپنی نشانیاں تمہیں دکھلائیں گے، آپ جان لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون آپ کا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ القصص مکیہ مکی صورت ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ شروع سے بڑے بلیغ انداز میں اور بہترین انداز میں بیان ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون جو رہتا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ وہ چچا زاد بھائی تھا اور اس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا، اس کی پکڑ بھی اسی صورت میں تفصیل سے آئی ہے۔ صورت مکی ہے، دو مزاج ہیں، ایک وصبر کہ صبر کریں، ایک کیا ہے حروف مقطعات بھی ہیں، حروف مقطعات بھی تاسیم میم، ایک ابھی ان کو حامیم کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اوپر سے تاسیم میم آ جاتا، ابھی وہ تاسیم میم کو سوچ رہے ہوتے تو کاف ہا یا عین صاد آ جاتا، اب وہ اس کو سیکھ رہے ہوتے تو الف لام میم را آ جاتا۔ اللہ اکبر، بڑے تم عرب خان بنے پھرتے ہو اور بڑے فصیح اللسان بنتے ہو، بتاؤ اس کا؟ اللہ اعلم بمرادہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، آیات الکتاب المبین جو مدلل واضح کتاب ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون انداز جو عرب لوگ، عربی اگر ہمیں آئے نا، ہم بھی تو عجمی ہیں، جتنا بھی ہم پڑھ لیں نا تو عرب لوگ آج بھی لکھتے ہیں، آج بھی وہ لکھتے ہیں، کمال کا لکھتے ہیں۔ عرب جو صحافی ہیں آج بھی بڑے کمال کا لکھتے ہیں، اشعار آج بھی وہ کہتے ہیں۔ مفتی تقی صاحب
پہ جب وہ حملہ ہوا تو قطر اور عمان کے عربوں نے مفتی صاحب کے اوپر وہاں بیٹھ کے اشعار کہے، ان کی فطرت میں اب بھی ہے، یعنی عربیت ان میں اب بھی ہے اور چیلنج ان کو اب بھی ہے، عربیت ان کو اب بھی ہے اور چیلنج ان کو اب بھی ہے جو عرب لوگ ہیں کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ اب دیکھیں کتنے اسلوب آئے ہیں، وہ اس میں یہ ہے کہ پہلے صفحے میں اللہ پاک کی توحید آتی ہے، پھر واقعہ آتا ہے، اور یہاں ڈائریکٹ واقعے سے ہی شروع ہو گئے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہم موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جو ٹھیک ٹھیک ہے، سچا سچا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون بدماش ہو چکا زمین میں، طغیان اور سرکشی اس نے کر لی۔ وجعل اہلھا شیعا، وہاں کے رہنے والوں کو اس نے علیحدہ علیحدہ کر رکھا۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم، ایک گروہ کو بنی اسرائیل والوں کو اس نے کمزور بنا رکھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا ہے اور ان کی بچیوں کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ انہ کان من المفسدین، بڑا ہی فسادی اور فساد مچانے والا۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ونرید، ہم نے یہ چاہا کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں کے اوپر جو کمزور ہوئے زمین میں۔ ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو بھی پیشوا اور مقتدا بنائیں، ان کو بھی اس زمین کا وارث بنائیں۔ ونمکن لہم فی الارض، اور زمین میں ان کو ہم تمکین دیں، زمین میں ان کو رہنے کی جگہ دیں۔ ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون، اور ہم ان کو دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو کہ وہ جو جن چیزوں سے ڈرایا کرتے تھے یا جن چیزوں سے وہ ڈرتے تھے ان کے بارے میں ہم ان کو تفصیل سے بنا دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، دوسری طرف کیا ہوا کہ نجومی میں بتا دیا کہ آپ کی سلطنت کو خطرہ ہے، ان بنی اسرائیلیوں میں سے کوئی بچہ آئے گا۔ ادھر سے بچہ پیدا ہو چکا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے محیانہ، اسمہا محیانہ، موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، محیانہ ان کا نام آتا ہے، ان کو ہم نے وحی کی ان ارضعی، کہ اس کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو خوف ہو تو ہونا چاہیے تھا چھپا لیجئے۔ اللہ اکبر، جب آپ کو خوف لگے کہ قتل کر دیں گے تو پھر آپ اس کو بیسمنٹ میں لے جائیں، آپ اس کو چھپا دیں، آپ اس کو صندوق میں رکھ لیں، جب چلے جائیں پھر صندوق سے نکالیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم بھی اس دریا کو کہتے ہیں جو طغیانی والا ہو، جس میں ٹھہراؤ نہ ہو، گہرا دریا جو ہے دریا نیل۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہہ دیا خوف بھی نہیں کرنا، ڈرنا بھی نہیں۔ اس وقت ڈرتے ہوئے یعنی اقدام کرتے ہوئے پریشان نہیں ہونا اور انجام سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، دو وعدے اللہ کے ان کے ساتھ ہو گئے، آپ یہ کام کر دو، اس کو میں تمہاری گود میں واپس بھی لوٹاؤں گا اور اس کو میں نبی بھی بناؤں گا۔ اور نقشہ کیا ہے؟ دریا میں پھینکا جا رہا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور آل فرعون نے، فرعونیوں نے اٹھایا تاکہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لوگ تاکہ وہ بنے ان کا دشمن اور ان کے لیے پریشانی اور ٹینشن اور سر درد ان کے لیے بنے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان اور ان کی فوجیں سب کے سب غلطی کے اوپر۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، موسیٰ علیہ السلام آسیہ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم من قبط، قبط قبیلے کی ہیں، یہ فرعون کی بیوی جو یہ آسیہ، انہوں نے کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ اللہ پاک نے بچپن میں اتنی معصومیت رکھ دی تھی کہ جو چہرہ دیکھتا اس کا دل آ جاتا، اس کا دل فوراً آ جاتا بچپن میں۔ ان فرعون وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، نہیں ہونے دوں گی، نہیں ہونے دوں گی۔ اب کیا ہے کہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بچے کو کچھ نہیں کہنا، اولاد نہیں تھی۔ لا تقتلوہ، خبردار اس کو قتل کیا تھا۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں اور اس کو بادشاہت دے دیں اور اس کو بیٹا بنا دیں، اور انہیں حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نظام پیچھے کیا چل رہا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب پیچھے کی کیفیت اللہ پاک نے یہ فرمائی، ماں نے پھینک تو دیا لیکن ماں کی ممتا کا کیا حال ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، بس خالی ہو چکا دل پیچھے سے۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا،
قریب تھا کہ ماں کی ممتا اندر سے بول پڑتی، لیکن اس کے دل کو بھی ہم نے مضبوط رکھا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کرے اور مومنہ رہے، اس کے دل کو ہم نے مضبوط کیا۔ وقالت لِأُخْتِهِ، کچھ تو نہیں کہا، لیکن ماں کی ممتا اندر سے ان کو کاٹ رہی تھی اور گھوم رہی تھی۔ بہن کو کہتی ہیں کہ آپ دریا کے کنارے کنارے چلتی جائیں، جا کے دیکھیں وہ تابوت کہاں جا رہا اور وہ صندوق کہاں جا رہا۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سار میں یہ بھی کہا، جنوبن کہتے ہیں کہ جا کے نا یہ جنب ہوتا ہے، یہ جنب ہے، ایسے دیکھنا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، یہ دیکھا عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، کہیں سے خبر تو لے کر آؤ کہ وہ کیسے لے کے گئے ہیں، کون لے کے گئے ہیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ، ادھر سے فرعون کے اس کو فیصلہ ہو چکا، اس کو رکھنا ہے اور اس کو پالنا ہے۔ عورتیں آ رہی اور قیمتیں لگ رہی کہ اس کو جو چپ کروائے گا اس کو دودھ کے پلائی کے پیسے اور تنخواہ بھی ملے گی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ، بچہ روتا جا رہا ہے، ہم نے دودھ پلانے والوں کا دودھ اس کے اوپر حرام کر دیا کہ ایک قطرہ بھی نہیں پیے گا۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ، وہ جا رہی اور ان کے گھر فرعون کے محل سے کنیزیں نکلیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ کہتے محل میں ایک بچہ رو رہا ہے، وہ چپ نہیں ہو رہا۔ کہا کہ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، میں آپ کو کیا اس گھر والوں کا بارے میں نہ بتاؤں؟ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ دودھ بھی پلائیں گے اور ان کے خیر خواہ بھی ہیں۔ میں آپ کو عورت بتلاؤں، ایک عورت ہے بنی اسرائیل میں، وہ اس بچے کو دودھ پلا لے گی اور بچہ اس سے دودھ پیے گا اور وہ اس کے چاہت کے ساتھ دودھ پلائے گی، ڈیپٹی والی نہیں ہوگی۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اور ہم نے پھر اس کو اس کی ماں کے گود میں واپس لوٹایا۔ وَلَا تَحْزَنْ، تاکہ وہ پریشان بھی نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے کیسے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، واقعہ ابھی باقی ہے، واقعہ باقی ہے۔ یہ واقعات جب ہم سنتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، تو ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، اور براہ راست جب ہم اس سے قرآن سے ترجمہ کر کے سنتے ہیں تو اس کی کیفیت اور ایمان جو ہے اس کی اور ہی پیمانے ہوتے ہیں، وہ بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے کہ براہ راست بغیر ترجمے کے جو سمجھتے ہیں تو وہ اندر کاٹ کے اور پگھلا کے قرآن جو ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک کی راتیں ہیں، نوافل میں، سجدوں میں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، امت کے لیے اس کیفیت سے فائدہ لیتے ہوئے خوب رو کے اللہ سے مانگ لیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے حق ہیں اور سچ ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اب ایک پہلو ختم ہوا۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور انہی کے محل میں پروان چڑھے، پلے اور بڑھے، اور جب وہاں پہ جب ان کو طاقت ملی اور جوانی پہ ہوئی، بھرپور سنبھل گئے، آتیناہ حکما وعلما، ان کو ہم نے حکمت بھی دی اور علم دیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور مدینے میں، شہر میں وہ گئے، دیکھا کہ لوگ بھی تھے، دوپہر کا وقت تھا اور یا رات کا وقت تھا، لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو آدمیوں کو دیکھا وہ جھگڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، ایک سبتی تھا، وھذا من عدوہ، دوسرا قبطی تھا۔ قبط قبیلہ ان کا تھا، سبط قبیلہ بنی اسرائیل والوں کا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو سبتی تھا اس نے دیکھ کے کہا موسیٰ، یہ مجھے مار رہا، علی الذی من عدوہ، چھوڑو 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 چھوڑو، اس نے تھوڑی سی آگے کی اور دے مارا ایک مکہ۔ فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک مکہ مارا اور اس کی جان نکال دی۔ ایک نبی کو 40 مردوں کی طاقت دی جاتی ہے، ایک نبی کو 40 مردوں کی طاقت جو ہے وہ دی جاتی ہے، ایک مکہ مارا اور جان نکال دی۔ جی ذکر آیا تھا تو ان کی جوانی، جو بچپن سے لے کے جوانی تک ان کے والدہ کا کرنا، پھر ذکر نہیں آیا کہ وہ کیسے ملتے تھے اس سے، یہ کس طرح کی تعلق تھا۔ جب تک وہ دودھ پیتے رہے تب تک تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہ بھی لگ گئی، ان کے کپڑے بھی لگ گئے، موجیں بھی لگ گئی، دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور یہ ہے کہ
وہ سروس کے پیسے بھی اللہ پاک دے رہے ہیں۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اب یہ ہے کہ فوراً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندامت ہوئی، میرا مقصد تو اس کی جان نکالنا نہیں تھا، انہ عدو مضل مبین، شیطان تو بڑا دشمن ہے اور بہکانے والا ہے، صریح کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، قرآن کا مزاج یہ بھی ہے، فوراً معافی، فوراً قبولیت۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میری چاہت نہیں تھی کہ میں اس کو ماروں، فاغفر لی، مجھے آپ بخش دیے، فغفر له، اور ان کو ہم نے فوراً بخش دیا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ کا تو کام ہی بخشنا ہے، کام ہی رحمت ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ جو آپ نے مجھے طاقت دی اور آپ نے مجھے مغفرت سے نوازا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے ساتھ میں نہیں ہوں گا اور ان کی میں مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، اب یہ ہے کہ چرچا چھا گیا، او بھئی بندہ قتل ہوا، پتہ نہیں چل رہا کس نے قتل کیا، بندہ قتل ہو گیا اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس نے قتل کیا۔ اب ان کی ایجنسی جو ہے وہ کام کر رہی کہ ان کو وہ کریں، سب انتظار میں ہیں کیا ہوا، کس نے مارا، کس نے وہ کیا۔ اب یہ ہے کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اب یہ ہے کہ دوسرے دن ان کی ایجنسیاں بھی کام کر رہی تھیں اور وہ جس کی لڑائی تھی، جس کی وجہ سے قتل ہوا تھا، اس کو پھر اس موقع پر ایک اور کے ساتھ پنگا لیتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو اس نے کہا جی موسیٰ یہ پھر مجھے چھیڑ رہا ہے، وہ تیری ایسی کی تیسی، کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو لڑ رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، خباثت تیرے اندر ہے اور تو بہت بڑا شرارتی ہے، تیری وجہ سے ہوا ہے، کل بھی تو کیا تھا آج بھی کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مکہ دیکھا تھا اور اس نے اس کی تڑپتی ہوئی جان بھی دیکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ مجھے بھی قتل کرنا ہے جیسے آپ نے کل کیا تھا۔ ایجنسی نے سن لیا اور محل میں بات چلی گئی۔ فلما ان اراد، آگے پر تیری ایسی کی تیسی، تو چھیڑنے والا ہے۔ ان یبطش بالذی هو عدو لہما، اور ان کا پکڑنے لگا جو ان کا دوسرا دشمن ہے۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ مجھے جیسے کل آپ نے قتل کیا تھا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، زمین میں زبردست ہونا چاہتے ہو، قاہر ہونا چاہتے ہو۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، آپ نہیں چاہتے کہ آپ نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ يسعى، اب یہ ہے کہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن عزیز مقصد کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہوا، وہاں پر بات پہنچ چکی، کامن سینس سے چھٹی حصے خود بخود جو بات ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، اچھا وہاں سے یہ ہوا، بات وہاں پر پہنچ چکی۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ يسعى، شہر سے آدمی دوڑتا ہوا ایک کنارے سے آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، آپ کے خلاف مشورہ ہو چکا ہے اور سرداروں نے، وزراء نے یہ بل پاس کر لیا ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ فاخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے چلی جائیے، میں آپ کا ناصح ہوں اور میں آپ کے لیے بہت بہترین نصیحت کرنے والا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، اور وہاں سے ڈرتے ہوئے شہر سے نکلے، یترقب جائزہ دیتے ہوئے، ترقب کہتے ہیں ٹک ٹکا کے دیکھنا اور کسی چیز کو غور سے دیکھنا، یترقب جائزہ لیتے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچائیے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، مدین کی طرف گئے، اور مدین جو یہ شہر تھا اور یہ جو سلطنت تھی یا جو علاقہ تھا، یہ فرعون کی سلطنت سے بہت دور تھا اور فرعون کی حکومت اس کے اوپر نہیں تھی، وہاں پر چلے گئے۔ جبکہ یہ بھی نہیں بتا سکتا میں، یمن کی طرف، مصر سے مدین کی طرف۔ اگلے سال کا ارادہ ہے جغرافیہ پہ بھی کام کرنے کا، ساتھ میں نا 4-5 ہے، کل پرسوں میں سوچ رہا تھا، یہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے رانا صاحب آج کل، ٹھیک ہے۔ ولما استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ ولما توجہ تلقاء مدین، مدین کی طرف جب انہوں نے توجہ کی، اور مدین کے راستے کا ان کو پتہ نہیں تھا اور مدین کی طرف جا رہے تھے، راستے کا پتہ نہیں تھا، بس چل پڑے وہاں سے کہیں بھی جان بچے۔
قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، ہاں ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھلا دیں اور میں مقام امن تک پہنچ چکوں۔ مدین کی طرف تو نکلے تھے لیکن امن ان کو چاہیے تھا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جب شہر میں پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ پانی پلا رہی ہیں، اپنے کھیتوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ان کے علاوہ دو بچیوں کو انہوں نے دیکھا، خواتین کو دیکھا جو ایک طرف کھڑی انتظار میں کھڑی تھیں اور سب جو ہے وہ پانی پلا رہے تھے۔ قال ما خطبکما، ان کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں پانی پلا رہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتی، یہاں پر رش ہے، یہاں تک یہ سارے چرواہے واپس چلے جاتے ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، کہا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں اور ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ہم ان کی خدمت کرتی ہیں اور ہم یہاں پر آئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، ان کی خدمت کر دی۔ خدمت کرنے کے بعد اس میں آتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان عورتوں سے پوچھا یہاں پر اتنا رش لگا ہوا ہے اور آپ نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا رش کی وجہ سے۔ کہا کہ اور پوائنٹ نہیں ہے؟ کہا ہے، ایک اور کنواں بھی ہے لیکن اس کنویں کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو گاؤں والے سارے ہٹا ہی نہیں سکتے، اور اس کے کہا کہ مجھے لے چلو وہاں پر، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں تو رش بہت زیادہ ہے، مجھے کنواں دکھاؤ۔ تو وہ گئیں اور انہوں نے ان کو کنواں دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے وہ پتھر دے مارا اور ہٹا دیا، اس کنویں سے پھر ان کو پانی پلایا۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، ان کو پانی پلانے، خدمت کرنے کے بعد جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چل رہا، جیسے علماء اور اکابرین میں یہ چیز آتی ہے، جہاں عبادات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں خدمت کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے والد کو دبایا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو ہے دعا کرنی چاہیے، استاد کی خدمت کی، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، بزرگوں کی خدمت کی، کسی محلے والے کی خدمت کی، اس کے بعد دعائیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے خدمت کی، فقال الی الظل، اور وہ اس کے ساتھ ہے، خاص طور پر یہ والی دعا اس صورت میں غیر شادی شدہ تو ضروری کہیں، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کمال کی عبدیت اور عبدیت کا عجیب مظہر یہاں پر فرما دیا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا، اور آداب میں سے بھی یہی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، بلکہ یا اللہ جو میرے لیے آپ بہتر سمجھیں وہ مجھے دے دیجئے اور میری ضرورت پوری کیجئے۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تو محتاج ہوں، آپ میرے لیے جو بہتر سے بہتر ہے وہی دے دیں، یعنی میں اس درجے کا ہوں کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتہ کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، جو بھی میرے لیے بہتر ہو آپ میرے لیے فیصلہ فرمائیے۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، صفورہ بچی جو ہے وہ آئی اور شرم میں چلتی ہوئی آئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد ماجد آپ کو بلا رہی ہیں تاکہ آپ کو وہ بدلہ دیں، صلہ دیں اور جزا دیں اس چیز کا جو آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، جب ان کے پاس آئے تو ان کو احوال سنائے کہ ایسی ایسی بات چیت ہے۔ قال لا تخاف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ کو ظالم قوموں سے نجات مل چکی۔ اب یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے، جب یہ بچی آئی تھی تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، پھر ساتھ ہی سوچا کہ میں نے ابھی دعا کی، شاید دعا کا ہی یہ اس کو صلہ مل رہا ہو۔ پھر جب وہاں پر پہنچے تو جاتے ہوئے اس بچی کے آگے چلے، پیچھے نہیں چلے، اور کہا کہ مجھے آپ نے بتاتے جانا ہے کہ دائیں مڑیں بائیں مڑیں، میں چلتا جاؤں گا، پیچھے نہیں چلے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کنکر وہ بچی جو ہے وہ پھینک دیتی تھی، دائیں طرف تو دائیں طرف مڑ جاتے تھے، بائیں طرف تو بائیں، تو الاستحیاء قوی امین آگے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کے شیخ کبیر کے پاس پہنچے ہیں، یہ بھی وقت کے نبی ہیں، یہ بھی وقت کے نبی ہیں، انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ مسافر ہیں، آپ کو بھوک ہے۔ کہا نہیں کھاؤں گا، کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ سے لیتے ہیں، نہیں کھاؤں گا کھانا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے اور ہمارے والدین کا دستور ہے، جدی پشتی ہمارا یہ سلسلہ ہے
جو بھی مہمان آتا ہے ہم اس کو کھلاتے ہیں، آپ کے کام کی وجہ سے نہیں کھلا رہے بلکہ مہمان نوازی کی وجہ سے کھلا رہے ہیں۔ تب انہوں نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ایک بچی نے کہا کہ ابا جان ان کو آپ اپنے پاس ہی رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بہت بہترین ہے جو قوی بھی ہو، امانت دار بھی ہیں، اور امین حق طاقت وال بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ طاقتور کیسے کہ انہوں نے وہ پتھر جو ہے وہ پھینک دیا تھا۔ امانت دار کیسے، امین کیسے ہیں، امین ایسے ہیں کہ وہ سامنے چلے، حیا اور پاک دامنی اور عفت کو انہوں نے ان کی پاسداری کی، تو لہذا قوی امین کہا گیا۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہا کہ میں آپ کو نوکری دے رہا ہوں اپنے پاس، اور اس بات پہ کہ میں اپنی بچی کی شادی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ان دونوں میں سے ایک کی، کہ آپ نے یہاں پر نوکری کرنی ہے صرف 8 سال، صرف 8 سال یہاں پر پھر وہ تو تفصیل آتی ہے کہ وہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ حق مار تھا یا ان کے پاس کچھ اور تھا، وہ تفصیل ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر نوکری کی 8 سال، وہ حق مار جو تھا وہ علیحدہ مزدوری کما کر انہوں نے پورا کیا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، ہاں یہ ہے کہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، ضروری 8 سال ہے، اگر آپ 10 پورے کر لیں گے تو تِلْكَ عَشْرَةٌ کامل آپ کر لیں، اپنی طرف سے دے دیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، سبحان اللہ، کہا کہ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنے چاہتے، بس آپ کو 8 سال ہی کافی ہیں، آپ صرف یہاں 8 اور 10 سال جو ہے وہ بکریاں چلا رہے ہیں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور معاملے کو بہترین پانے والا آپ ہمیں پائیں گے۔ بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا تو اس کے بدلے نوکری کی تھی؟ نہیں، انہوں نے اسی پہ اختلاف آتا ہے کہ اس کے بدلے میں انہوں نے نوکری کی تھی، نوکری مطلب اپنے پاس خدمت کی تھی، لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کی جو خدمت کی تھی وہ ان سے، کیونکہ اگر حق مار ہے نا، اگر حق مار ان کے بدلے میں آتا ہے تو ان کو ان کے والد کی بکریاں چرانے کی بجائے بیوی کی بکریاں چلانی چاہیے۔ حق مار تو بیوی کا ہے، باپ کا تو نہیں ہے، مزدوری باپ کی ہے اور نکاح بیٹی سے کیا ہے، حق مار بیٹی کا بنتا ہے، باپ کا تو نہیں بنتا۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ انہوں نے مزدوری جو کی، اس مزدوری کا علیحدہ میں کوئی اور سسٹم صلہ تھا، اس مزدوری میں سے انہوں نے حق مار کا جو نظام چلایا وہ اور چلایا۔ بہرحال اس باریکی میں اگر کوئی ایسا ہے، یہ تو ہم تعویل کر رہے ہیں اپنے جو اسلام ہے اس کے مطابق، ان کا جو بھی دستور حق مار کا چلتا رہا وہ چلا۔ بہرحال انہوں نے 10 سال وہاں پر مکمل کیے۔ قال ذلک بینی و بینک، آپ کے اور میرے درمیان، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں میں سے 8 سال یا 10 سال میں سے جو بھی آپ پوری کر لیں گے تو وہ بہتر ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ گواہ ہیں ہمارے اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کر لیے، وسار باہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، من جانب الطور نارا، کوہ طور کی جانب سے مصر کی طرف واپس آنا شروع ہوئے، کہ وہ لوگ بھول چکے ہوں گے، اب جاتے ہیں امی ابو سے جا کے اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، گھر والی بیمار تھیں اور سردی بہت زیادہ تھی، دور سے آگ نظر آئی، کہا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں۔ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا تو میں کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کچھ چنگاری اور انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اس کو سینک سکو اور تم اس کو تاپ سکو اور تم اس سے اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، جب وہ پہنچے اس وادی میں ان کو آواز ہوئی، اے موسیٰ، مبارک وادی میں جب پہنچے، فی البقعۃ المبارکہ، من الشجرۃ، درخت کے قریب، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پل پل اور ذرہ ذرہ پالنے والی ذات۔ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ السلام پہ یہاں پہ بات ہو چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو آگ کو دیکھا، پتے جل نہیں رہے تھے، انہوں نے کہاں سے، اندر سے نیچے سے آگ اٹھائی، لکڑیاں اٹھائیں آگ کو جلانے کے لیے، تو آگ پیچھے کو چلی جاتی۔ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ، اس عصا کو، ڈنڈے کو پھینکیے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور جب دیکھا تو وہ ڈنڈا تہتز، ایک ہوتا ہے تتحرک، ایک ہوتا ہے تتحرک کہ وہ حرکت کر رہا تھا، تہتز ویبریشن کو تہتز کہتے ہیں، الاہتزاز، جو موبائل کی ویبریٹ ہوتی ہے نا، وہ کانپتا تو ہے لیکن کانپنے کے ساتھ جو اندر کھجلی کرتا ہے نا موبائل
کانپتا تو ہے، کانپنے کے ساتھ کھجلی کرتے اس میں وہ خوف ہوتا ہے۔ تو وہ حرکت ایک تو یہ ہے کہ یہ حرکت، ایک یہ ہے کہ وہ اندر کی اس کی جو فطرتاً سانپ کی حرکت ہے، آواز کے ساتھ، ساؤنڈ کے ساتھ جو وہ کر رہا تھا، تہتز کأنہا جان، وہ تو سانپ تھا، اژدہا نہیں، یہاں پر سانپ کو فرمایا کہ اللہ پاک نے حیہ بھی ایک جگہ فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اور یہاں پر بھی کأنہا جان، یعنی ساری صفات ایک ہی سانپ میں تھی۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسے دوڑے کہ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں۔ یا موسیٰ اقبل، واپس آئیے، واپس آئیے، لا تخف، پریشان ہونے کی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین، آپ امن والوں میں سے ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس لوگ کو یادہ کا فی جیبی کا، اب یہ ہے کہ آپ اپنے، دوسری جگہ پہ آتا ہے، روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام ابھی اس سے فارغ ہوئے تھے اور ان کو کہا پکڑیں، جی پکڑنے لگاؤں، اور پہلی دفعہ کپڑا ہاتھ پہ چڑھا کر یوں ہاتھ ان کا کانپ رہا ہے، یوں ہی انگلیوں کے پورے نے سانپ کو چھوا اور دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ اس لوگ یادہ کا فی جیبک، اپنی گریبان میں بغل میں دبائیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، ایسی روشنی نکلے گی جس میں کوئی عیب نہیں، آنکھوں کو وہ ایسی روشنی نہیں دیتی جس سے آنکھیں جو ہیں وہ چھدیا سی جائیں۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنی طرف اپنے بازو کو مضبوطی سے ملا لینا اپنے بازو کو خوف سے۔ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کے لیے اور ان کے وزراء کے لیے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ فاسق قوم ہیں۔ اس لیے قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، تبلیغ سے پہلے اللہ پاک سے کہہ دیا یا اللہ میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑ کے مجھے بھی پکڑ لیں گے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرے بھائی بات اور گفتگو میں بہترین فصیح اللسان ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، میرا معین ان کو بنائیے تاکہ وہ مفصل طور پر ان سے بات چیت کر سکے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ بچپن میں انگارہ زبان پہ رکھ لیا تھا، اس نے بھی کہا تھا، فرعون نے بھی تانا دیا تھا فَلَا يَكَادُ يُبِينُ، ان کو تو بات کرتے ہوئے اپنی بات وضاحت کے ساتھ کرنی نہیں آتی، اور یہ اللہ کے نبی بن گئے ہیں، اس پہ اس نے تانا بھی دیا ہے۔ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، مجھے خطرہ ہے کہ وہ میری بات نہ مانے۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، آپ کو شوکت اور ہیبت اور غلبہ دیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور آپ تک وہ بری نظر سے کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے ہمیشہ وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں، واضح دلیلیں لے کر گئے، فقالوا ما هذا الا سحر مفترى، اور کہا کہ یہ تو وہ جادو ہے جنہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے پہلے آباء و اجداد سے، باپ دادوں سے یہ نہیں سنا۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون علم کو اور ہدایت کو لے کر آیا اللہ کی طرف سے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کا نتیجہ بہترین ہونے والا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ جل جلالہ کیا ہے کہ فلاح نہیں پہنچاتے، کامیاب نہیں کرتے ظالم کو۔ وقال فرعون یا ایھا الملا، اے سردارو وزیرو، ما علمت لکم من الہ غیری، ہوئے ہوئے ہوئے، ما علمت لکم من الہ غیر، مجھے پتہ نہیں ہے میرے علاوہ بھی کوئی الہ آ چکا ہے یہاں، میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، مجھے تو میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ فاوقد لی یا حامان، حامان اپنے وزیر کو بلایا کہ آپ میرے لیے آگ کا کوئی نظام بنائیں۔ فجعل لی صرحا، ایک بلند محل بھی بنائیں۔ اطلع الی الہ موسیٰ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ تاکہ میں اوپر چڑھ کے پوری دنیا کو دیکھوں اور اوپر سے دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے، میں ہی ہوں، ہر جگہ الہ ہوں۔ وانی لاظنہ من الکاذبین، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق، اس نے غرور کیا، تکبر کیا زمین میں بغیر کسی حق کے۔ بغیر کسی حق کے گلی مثال وہی آ رہی ہے کہ ایک بندہ گلی محلے میں چل رہا ہوتا ہے، نہ اس کا اپنا گھر،
نہ مکان، نہ اس کا جوتا، نہ اس کا کچھ، مانگ کے کھانے والا اور گلی میں اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فرعون کا کچھ اپنا نہیں ہے، بغیر حق وہ تکبر کرتا ہے۔ انہم الینا لا یرجعون، کہ وہ ہمارے پاس طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو بھی پکڑا اور اس کی فوج کو بھی پکڑا۔ فنبذناہم فی الیم، اور پھر ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا۔ نبذہ ہوتا ہے جو پکڑ کے ہلکی پھلکی چیز کو ڈبو دینا ہے اور پھینک دینا، ہلکی پھلکی۔ فنبذناہ، ہم نے اس کو ایسے پھینک دیا جیسے کہ حقیر سی چیز ہوتی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، غور سے دیکھیے کہ ہم نے ظالم قوموں کا کیا انجام اور نتیجہ کیا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو آگ کا امام اور مقتدا بنایا، وہ آگ ہی کی طرف پکارتے اور بلاتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت والے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ہم نے ان کے اوپر لعنت تھوپ دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ وہ بدحال بدکار ہوں گے اور بدحال ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان ہدایت اور ہلاکت کے بعد بہت ساری نشانیاں دی، درجہ اولا بنی اسرائیل کو دیں، اور وہ ہدی و رحمۃ لعلہم یتذکرون، اور ہدایت بھی دی، رحمت بھی دی تاکہ وہ نصیحت کو پکڑیں۔ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کے بعد اللہ جل جلالہ یہ بتلا رہے ہیں، اے نبی جی یہ باتیں جو آپ کو پہنچ رہی ہیں یہ حق اور سچ ہیں۔ اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس میں ٹاکرا ہوا تھا، ان کو بھی پتہ ہے حق اور سچ ہیں، اور یہ جو آپ کو پہنچی ہیں، آپ وہاں کوہ طور پہ بھی نہیں تھے، آپ مصر پہ بھی نہیں تھے، دریائے نیل پہ بھی نہیں تھے، تو پھر آپ کو نہ انہوں نے بتایا نہ انہوں نے بتایا، یہ بات آپ تک کہاں سے پہنچی؟ اللہ حق ہے اور کلام حق ہے۔ وما کنت بجانب الغربی، مغربی جانب آپ میں نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور ان کو نبوت سے نوازا۔ وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موجود بھی نہ تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے بہت ساری صدیاں اور بہت ساری قوموں کو ہم نے، بہت ساری نسلوں کو ہم نے پروان دی، اور ان کی مدتیں جو تھیں وہ بڑی ہو گئی اور ان کی عمریں زیادہ ہو گئیں۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ مدین والوں کے قریب بھی نہیں تھے جب ہماری کتابیں اور ہماری نشانیاں پڑھی جا رہی تھیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، طور کے کنارے بھی آپ نہ تھے۔ اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے پکارا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی طرف سے رحمت۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، ایسی قوم کو ڈرائیے اور پیار اور محبت سے بات کیجیے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت کو حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر ان کو مصیبت وہ نہ آئے جو ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو انہوں نے کیے۔ فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اور وہ بھی کہیں کہ اے رسول، اے اللہ ہمیں بھی کوئی رسول آپ بھیجیے۔ فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، ہم بھی آپ کی پیروی کرتے اور احکام لے آتے۔ اللہ پاک نے فرمایا دستور یہ ہے کہ ہم کسی قوم اور کسی بستی کو اس وقت تک نہیں پکڑتے جب تک کہ ہم ان کا رسول نہ بھیجیں، جب تک بات مکمل نہ کر لیں، جب تک ان کو فہم، حق الفہم اور ہر چیز سمجھا نہ دیں۔ لیکن اگر ان کو ایسے ہی پکڑ کے جھنجھوڑ کے رگڑ دیتے ہم، تو یہ کہتے یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کم از کم ہماری طرف ایک دفعہ کوئی بندہ آ جاتا اور آگے بتا دیتا اور ہم ان کی ضرور بات مانتے۔ ہم بات نہ مانتے تو پھر ہم اس چیز کے حقدار تھے کہ ہمیں پکڑا جاتا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق پہنچا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ان کو ویسے کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کون سی مان لی تھی جو اب یہاں مطالبہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام والی آپ کو بھی چیزیں ملتی۔ قالوا سحران تظاہرا، اس وقت تو ان کے آباء و اجداد نے یہی کہا تھا یہ دو جادوگر ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، تم نے تو کہا تھا ہم ایک کی بھی ماننے والے نہیں ہیں۔
कुल फ़अतू बिकिताब मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिउ इन कुंतुम सादिकीन। चैलेंज है तुम्हारे लिए कि तुम लेकर आओ कोई किताब मिन इंदिल्लाह, अल्लाह से, जो इस किताब से बेहतर हो, मैं भी उसकी इत्तिबा करूं अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम यस्तजीबू लक, और ये फिर अगर इस चैलेंज को कबूल ना करें, फ़अलम, तो फिर दिल से जान लें, अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, वो अपनी ख्वाहिशात के बंदे बन चुके हैं। वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह, उससे बड़ा गुमराह और फासिक कौन हो सकता है जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पे अमल करना शुरू करे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जल्ला जलालुहु कैसे लोगों को हिदायत नहीं फरमाते? ज़ालिम लोगों को। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, और हमने उन तक बात तहक़ीक़ पे दर पे बात जो है वो पहुँची। वस्सलना कहते हैं हमने एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लअल्लहुम यतज़क्करून, और ताकि वो उसकी नसीहत को पकड़ लें और बात मान लें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, जिनको हमने किताब दी इससे पहले वो इस पर ईमान लाते हैं। वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही अन्नहुल हक़, मोमिनीन की सिफ़ात एतक़ाद के साथ बतलाई जा रही हैं। जब उनके ऊपर ये उनके सामने पढ़ी जाती, क़ालू आमन्ना, हम तो ईमान लाए, ये हक़ है, ये सच है, ये हमारे रब की तरफ से है, हम तो इससे पहले भी इससे मानने वाले थे। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू, और उनको डबल अजर दिया जाएगा। क्या मतलब कि दुनिया भी उनकी भली होगी और आखिरत भी, बिमा सबरू, जो वो सब्र करते हैं। वयदरऊना बिलहसनति सय्यिआ, वो भलाई से बुराई को धोते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जहाँ कहीं भी इन्फाक का जिक्र आया है वो कैसे आया है? व मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। वइज़ा समिअ लग़्व आरज़ू, उनकी सिफत क्या है? जब वो बेवकूफ़ और बेहुदा चीज़ सुनते हैं, आरज़ू अन्हु, एक तरफ हो जाते, कहते यार रहने दो। वक़ालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारा हमारे साथ, तुम्हारा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, भाई जाएँ आप। ला नब्तगिल जाहिलीन, हम तुम्हारे साथ पंगा लेना ही नहीं चाहते, हम तुम्हारे साथ लड़ना और झगड़ना ही नहीं चाहते। और समझदारी भी यही होती है, समझदारी भी यही होती है। अब ये है कि जब इशारे पे खड़े हों और अच्छी गाड़ी हो जाए और उधर से लोडर रक्शे वाले ने टीयर गार्डर जो है वो उठाए हुए हों, या ये है कि खोता रेडी वाले ने, अब इसमें बचना किसका काम है? गाड़ी वाले का। अच्छा, गाड़ी वाला जाके अगर लड़ेगा तो फिर किसको रगड़ा लगेगा? गाड़ी वाले को ही रगड़ेगा। अगरचे गलती उसकी हो, अगरचे इज्जत इसमें है, ला नब्तगिल जाहिलीन, भाई सलामुन अलैकुम, एक तरफ हो जाओ। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाहु अकबर। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबान एक तसल्ली दी जा रही है, तबान एक कुरान होता कि इसको भी हिदायत मिले, ये भी नमाजी बने, ये ईमान वाला बने। अल्लाह पाक ने फरमाया जी हिदायत हमारे हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। यहदी मन यशा वल्लाहु वहुवा आलम बिलमुहतदीन, हिदायत पाने वालों को ख़ुद जानते हैं कि जहाँ पर भी हिदायत देने वाले को, और क्या है कि जो लोग वो करते हैं गुमराह हो चुके हैं, उनके हवाले से बात की, हिदायत के हवाले से बात की। वहुवा आलम बिलमुहतदीन, यानी उनके आसार और उनकी तलब को देखते हुए अल्लाह पाक को पता है कि ये हिदायत याफ्ता हैं, ये गुमराह लोग हैं। जैसे उस्ताद एक अंदाज़ा लगा देता है, इनमें से ये बच्चे जो हैं ये फ़र्स्ट पोजीशन ले लेंगे, ये जो है इनमें से ये जो हैं ये फ़ेल हो जाएंगे। अब ये है कि वो अंदाज़ा दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का इल्म कामिल है, यकीन है, अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह पाक जिसके बारे में जो फरमाते हैं वो पक्का है। वहुवा आलम बिलमुहतदीन वक़ालू इन्नत्तबिअल हुदा मअका नुतख़त्तफ़ मिन अर्दिना। अच्छा, हम आपके ऊपर ईमान तो ले आएंगे, लेकिन यह है कि हमें शिकवा ये है कि मुआशी परेशानी भी होगी, जलावतनी का ख़तरा भी है। आपके साथ मानेंगे तो ऐसे है कि आपकी बात मानना किसी समंदर में कूदने के मुतरादिफ है, आग में छलांग लगाने के मुतरादिफ है, पहाड़ों से टक्कर खाने को मुतरादिफ है। नुतख़त्तफ़ मिन अर्दिना, ख़तफ़ा कहते हैं कि परिंदा जो दाना यूँ उठाता है वो है, हमें यूँ उठा के कोई ले जाएगा, हमें पता भी नहीं चले। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिन युजबा इलैहि, आते हैं, हर एक चीज़ का रिज़्क़ आता है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा, कितनी बस्तियाँ ऐसी हैं
یمن میں جا کے دیکھیں، معیشت کی وجہ سے وہ اترا رہی تھیں اور تکبر کر رہی تھی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جنہوں نے تکبر کیا وہ لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اپنی بستیوں کو آباد کیا ہو۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث تھے ان کے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا رب ظلم نہیں فرماتا، کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا اور تباہ نہیں فرماتے۔ حتیٰ یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، یہاں تک کہ ان کی جو بڑی بستی، جو ان کی مرکزیت والی حیثیت رکھنے والی بستی ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے جو ان کو ڈراتے اور نشانیاں ان کے سامنے پڑھتے۔ وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون، شریفوں کو اور امن پسندوں کو ہم بھی نہیں پکڑتے اور تباہ کرتے مگر ان کو جن کے رہنے والے اور جن کے باسی جو ہے وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جو کچھ آپ کو دیا گیا وہ دنیا کا ہی متاع اور سامان ہے اور اسی کی ہی خوبصورتی اور زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے لیے ہے وہ بہت بہتر ہے، یعنی جو اللہ کو تم نے دے دیا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بقا اور اس فنا کو سمجھتے نہیں ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ بندہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، وعدہ بھی بہت بہترین، وہ اللہ کو پانے والا ہے، اس وعدے کو پانے والا ہے، جیسے کہ کسی ایک بندے کو ہم نے دنیا کو کچھ ساز و سامان، کچھ گاڑیاں، کچھ فیکٹریاں، کچھ پلاٹ، کچھ پلازے یہ دے دیے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن جکڑا ہوا گرفتار ہو کر وہ آئے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس وقت ان کو پکار کے کہایا جائے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جی آپ کے وہاں وہ بابے کہاں ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، جن کے بارے میں پیپر مکمل ہو جائیں گے اور ان کے اوپر بات پکی ہو جائے گی، ڈن ہو جائے گی، وہ کہیں گے یہ لوگ ہیں جی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بہکایا تھا اور راستے سے ہٹایا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو بہکا دیا جیسے ہم خود بہکے تھے۔ تبرعنا الیک، ہم تو بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، یہ ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، جی پکارو پکارو، لے کر آؤ ان کو جن کو تم رب کے سامنے کھڑا کیا کرتے تھے، رب کے سامنے رب سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فدعوہم، اور ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ ان کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ ورأوا العذاب، وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، ہے کاش کہ وہ پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتے۔ ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، جی بتائیے بتائیے آپ نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، تمام خبریں ان کے سامنے اندھی ہوگی، دھندیال جائیں گی اور وہ اندھے ہوں گے اور سوجھ ان کی ختم ہو جائے گی۔ فہم لا یتساءلون، وہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ دوسری جگہ پہ آتے ہیں وما ہم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اب دیکھیے جی، اللہ پاک کی پکڑ آئی، اللہ پاک نے تھوڑا سا ڈرایا اور دھمکایا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں ان تمام صورتوں میں انہوں نے ایسے بت بنا لیے ہیں، لیکن جو توبہ کر لے، اچھے اعمال کر لے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جب چاہے جیسے چاہے جو بھی چاہے بنا سکتا ہے، اور ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ جل جلالہ پاک ہیں، برتر ہیں، علو شان والے ہیں ان چیزوں سے جن کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اور کوئی الہ نہیں ہے ان کے علاوہ۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریفیں ہیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی فرما برداری ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے ان کو، تم نے یہ دیکھا ہے، تمہارا نظام بتوں کا جو ہے
وہ کیا ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہے، دلیل عقلی دی جا رہی۔ اچھا جی چلیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بت نہ زمین نہ بنائی ہمارے بتوں نے، نہ آسمان بنایا، نہ رات بنائی، نہ دن بنایا، اس پر تو آپ لوگ چپ ہو گئے۔ اب چیز ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، چلو بنی بنائی چیزوں میں تمہارا کتنا اختیار ہے؟ ایک درجہ یہ ہے کہ گاڑی بنائی نہیں، چلے جی گاڑی چلا لیتے ہیں، چلے جی گاڑی چلا لیں، چلو کسی درجے میں تو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رات آپ نے نہیں بنائی، اس پہ اعتراف ہو چکا، دن نہیں بنایا، اعتراف ہو چکا، آسمان نہیں بنایا، اعتراف ہو چکا، روشنی نہیں بنائی، اعتراف ہو چکا، چلو بنی ہوئی چیزوں میں تمہارا کیا کردار ہے یہی تھوڑا سا دکھا دو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ جل جلالہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رات کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارا معبود جو روشنی لے کر آئے؟ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم، کہہ دیجئے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ جل جلالہ اگر دن کو ہی ہمیشہ کے لیے کھڑا کر دیں، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے، یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو رات لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرو، افلا تبصرون، تمہیں سوجتا بوجھتا نہیں ہے، ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، لیکن کیا ہوا، یہ جو نظام بنا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ نے جو یہ نظام بنایا ہے اور یہ رات اور دن بنایا ہے، کیا یہ یہاں سے درخواست گئی تھی یا مطالبہ کیا تھا؟ ومن رحمتہ، اللہ کی رحمت سے جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس ذات نے دن کو بھی بنایا اور رات کو بھی بنایا، لتسکنوا فی، تاکہ تم آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ اس کا فضل تم تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرنے والے بنو۔ ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اب دیکھیے درمیان میں اللہ پاک کیسی تشکیل کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے اللہ پاک نے شرکاء سے، یعنی شرک بدعت کو یوں اکھیڑ کے نہیں بلکہ کھرید کے اللہ پاک نے پھینک دیا دلوں سے، اور جن کے دلوں میں توحید آئی انہوں نے راج کیا، حکومتیں کیے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان کو پکارا جائے گا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ شریک؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، اور ہم نکال لیں گے ہر ایک گروہ سے ایک گواہ، وَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ دلیل تمہارے پاس، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، جان لیں گے تو حق اللہ کے پاس ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ گم ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے اور جو کچھ وہ گڑ لیا کرتے تھے۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، قوم موسیٰ میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، اور بکثرت المال، مال کی کثرت کی وجہ سے اس نے تکبر کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کو اللہ جل جلالہ نے خزانے اتنے عطا فرمائے تھے کہ اس کی چابیاں جو ہے وہ بھاری بھاری جماعتیں اٹھاتی تھی، 9 10 لوگ، اور ایک بہت بڑی وزنی جماعت جو ہے وہ اٹھاتی تھی، اس سے یہ کہ اونٹوں پہ چابیاں جو ہیں وہ لادی جاتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، ان کو قوم کے لوگوں نے نصیحت کی، ان اللہ لا يحب الفرحین، یوں اترانا اور تکبر کرنا اور شوخی مارنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور آخرت کے لیے جو اللہ پاک نے آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، آپ اس کو اللہ سے طلب کریں اور تلاش کریں۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اپنا حصہ جو ہے وہ اپنا مت بھولیے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے آپ کو مال سے احسان کیا ہے ایسے ہی اس کے حقوق آپ ادا کریں اور اس کے اوپر آپ بھی بھلائی والا معاملہ کریں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اس کے حقوق کھانے کے ساتھ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرنے کے ساتھ فساد مت بچائیے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ جل جلالہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ بھئی یہ تو میرا ذاتی ہنر ہے، مجھے اللہ پاک نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ میں بہت کاریگر ہوں۔ اولم یعلم ان اللہ من قبلہ، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، وہ نہیں جانتا
کہ اللہ جل جلالہ نے اس سے پہلے جن لوگوں کو پکڑا اور ہلاک کیا، برباد کیا، من القرون، بہت سی امتوں میں سے، من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، وہ اس سے زیادہ سخت سے عاد اور ثمود، واکثر جمعا، اس سے زیادہ مالدار تھے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ سے کافروں اور مجرموں کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے پروٹوکول اور زیب و زینت میں اپنے قوم میں نکلا اور لوگوں نے اس کو دیکھا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا واہ جی واہ، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے قارون کو ملا ہوا ہے، انہ لذو حظ عظیم، اس کی تو پانچوں گھی میں ہیں، بڑی موجوں میں ہیں، اور اس طرح ہمیں بھی ہونا چاہیے تھا۔ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، اہل علم تھے، دنیا والے نہیں تھے، آخرت والے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، تمہاری سوچ پہ افسوس ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا جو اجر ہے، صلہ ہے، ثواب ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، من آمن وعمل صالحا، جس نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیا، ولا یلقاها الا الصابرون، وہ نصیب نہیں ہوتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، کوئی ایک جماعت بھی نہیں تھی جو اللہ کے علاوہ اللہ سے ان کو بچا کر دیے۔ وما كان من المنتصرین، اور وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے پہلے دنوں میں، کل تک جو ان کے جذبات تھے، آج کیا کہہ رہی ہیں؟ یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں رزق کی وسعت نصیب فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مختصر کر دیتے ہیں۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، ہے اللہ کا اگر ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا تو اللہ ہمیں بھی دنسا دیتا اس چاہت کی بنیاد پر۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہے تمہاری شامت اور بربادی، کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا، وہ آخرت کے گھر ہیں جو ہم بناتے ہیں، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو لوگ زمین میں اپنی بڑائی اور ظاہری گناہ نہیں چاہتے، نہیں کرتے، ان کو ہم اس کا وارث بناتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو حسنہ نیکی لے کر آیا گا اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا اور بھلائی ہوگی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو برائی لے کر آئے گا اس کو وہی ہوگا جو وہ برے کام کر کے آیا تھا، اسی کے بقدر ہی اس کو پکڑا جائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی جا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے، مڑ مڑ کے مکہ کو دیکھ رہے اور وہاں پہ چاہت بڑے الفاظ بھی فرما رہے ہیں، یا کعبہ یا مکہ لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت، آپ کی قوم اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ دل میں چاہت ہے کہ میں مکہ میں رہوں، دل میں چاہت ہے کہ مکہ اور حرم کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہی اترتی ہے راستے میں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے وہ ذات آپ کو دوبارہ مکہ میں واپس لائے گی۔ اب پیچھے اسی صورت میں کیا ہے؟ اسی صورت میں تسلی والا پہلو کیا ہے؟ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا یوں پھینک دیں، ہم وہاں سے نکال کر فرعون سے ہم نے یہ کر دیا، اگر آپ کی قوم آپ کو نکال رہی ہے تو یقین جانیے کہ 10,000 کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ آپ مکہ میں آئیں گے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ نے اپنی مرضی سے تو یہ چیزیں نہیں لی، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ آپ کو کتاب ملنے والی ہے۔ ولیکن رحمتا من ربک الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لیکن اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوئی،
آپ کافروں کے مددگار مت بنیے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور اللہ کے احکام اترنے کے بعد آپ نہ روکیں۔ وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف پکاریے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرک لوگوں کے ساتھ مت ہوئیے۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو نہ بلاؤ۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک چیز نے فنا اور تباہ ہو جانا ہے مگر وہ ایک ہی ہے ذات جو باقی رہے گی۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت مکیہ، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ توحید ہے، آر ہے اور پار ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، اور کافروں کے شکووں کے جوابات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، صحابہ کرام کو واقعات سنا کے تسلی دی جا رہی ہے۔ اور کیا ہے کہ آخر میں وصبر ہے، الف لام میم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو سردار پیچھے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا اکیلے میں ہیں تو جا کے بات کر لیتے ہیں، اور عتبہ جو ہے بہت بولنے والا تھا، اور آ کے بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ جو ہے آپ نے یہ کر دیا، تفصیل میں ایک دو دفعہ بیان کر چکا ہوا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے، فرمایا جی ہوگی باتیں؟ جی ہوگی۔ کوئی بات نہیں فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، 4 سے 5 آیات پڑھی دی، اور وہ یوں آ کے بیٹھا پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہیں نا، سردار تھا تو پیچھے جیسے یوں ٹک لگا کے بیٹھتے ہیں نا اپنی سرداری کو دیکھتے ہوئے، یوں بیٹھا ہوا تھا پیچھے ٹک لگا، ہاتھ اس کے یوں اٹھتے آئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گیا۔ 2-3 آیات سورہ آگے ہوا، ہاتھ جوڑ لیے کہ چپ ہو جائے، آپ چپ ہو جائیں، آپ کی مہربانی چپ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور منہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیا، چپ ہو جائیں، اور کہہ رہا آپ کو خون کا واسطہ ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ ایک خاندان تھا، ایک خاندان، لوگ پیچھے سے دیکھ رہے تھے، لوگ سردار کو دیکھ رہے تھے۔ کہا سبعتا، تو بے دین ہو گیا، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ وہاں جو جاتا ہے جو بچتا نہیں۔ کہتے نہیں، میں کہتے ہوا کیا تھا پھر؟ یہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کہا اللہ کی قسم، میں اگر ان کے وہ زبان سے قرآن کو نہ روکتا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ عاد اور سمود کا عذاب میرے اوپر اتر رہا ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ وہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن وہ سرداری اور عناد اور اپنی جو ان کی حسد تھا وہ ان کو ماننے کو مانے تھا۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام کو تعریفیں کی جا رہی، تسلی دی جا رہی، مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کی جا رہی۔ کیا ان مسلمانوں نے، صحابہ نے یہ جان لیا ان کو بغیر آزمائے چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا کہ یہ ہمارے ہیں یا نہیں ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جل جلالہ سچوں کو بھی جان لیں اور جھوٹوں کو بھی جان لیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو برائی کرنے والے ہیں انہوں نے کیا گمان کر لیا وہ ہم سے نکل بھاگیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ کی ملاقات کے امید رکھتے ہیں، فإن اجل اللہ لآت، اللہ نے وہ مقرر وقت دے دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ وہو السمیع العلیم، وہ ذات سننے والی بھی ہے، علیم اور جاننے والی بھی ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی مجاہدہ، محنت، مشقت، تگ و دو کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی حمید، لغنی عن العالمین، اللہ کو پورے جہانوں میں سے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو کسی مجاہدے کی، عبادت کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کو ہم ختم کر دیں گے،
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر سے بہتر ہم ان کو دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے احسان کو، اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ مشرکین تھے، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انہوں نے جی اپنے والدین کی نہیں مانی، جب ان کے والدین ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ دین چھوڑ دو، جب والدین کی نہیں مان رہے تو پھر یہ ہے کہ ان کا یہ دین بھی مقبول نہیں ہے، یہ دین بھی مقبول نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر فطرت انسان کو کہا گیا کہ ہم نے اس کو حسن سلوک کا دیا۔ کوئی بھی انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کے ثمرات وہ پائے گا۔ وہ انسان، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، وہ اس کا معاملہ وہ علیحدہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن باپ اور والدین کا ادب اور احترام کرنا انسان فرما دیا، کوئی بھی کرے گا تو اس کا وہ ثمرہ پائے گا، اگرچہ وہ یہودی اور کافر و مشرک کیوں نہ ہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہم نے سکھایا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ یہ کوشش کریں، جستجو کریں، مجبور کریں کہ آپ ان کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں آپ کو پتہ تک نہیں ہے، آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف انہوں نے آنا ہے، میں بتاؤں گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت سنائی جا رہی ہے جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو نیک بندوں میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ ومن الناس، لوگوں میں سے، من یقول آمنا باللہ، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فاذا اوذی فی اللہ، جب ان کو اللہ میں تکلیف دی جاتی تو کیا کہتے، فتنۃ الناس کعذاب اللہ، کہتے لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے عذاب آ چکا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے مدد، نصرت اور فراوانی اور فریانی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اللہ جل جلالہ تمام جہانوں کے سینوں سے خوب واقف نہیں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ضرور بضرور اللہ جل جلالہ جانتے ہیں، جان رکھنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور جو دغاباز ہیں، منافق ہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، کافروں نے کہا ایمان والوں کو، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، اور وہی ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہماری بات مان لو، قیامت والے دن تمہیں کوئی پکڑے گا تو ہمیں پکڑ لینا، ہم تمہیں بچائیں گے وہاں سے۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، ان کے گناہ اور بوجھ کبھی بھی من شيء ایک ذرہ بھی نہیں، انهم لكاذبون وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، بوجھ پر بوجھ اور ان کے بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو اپنی طرف سے بے تکیاں مارا کرتے تھے اور بغیر پڑھوں کے اڑایا کرتے تھے، ہم اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور انہوں نے 950 سال گزارے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو طوفان نے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے ان کو بھی نجات دی اور کشتی میں رہنے والوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ان کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اب کمال قرآن دیکھیں، 2 آیت میں پورا واقعہ سنا دیا، شروع کیا، درمیان کیا اور اینڈ کر دی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، جو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو بت ہیں اور تم گھڑتے ہو جھوٹ۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ وابتغوا عند اللہ رزقا وعبدوہ واشکروا لہ، اور اللہ سے تم رزق تلاش کرو، اسی کی ہی تم عبادت کرو
اور اسی کا ہی تم شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے امتوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی امتوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا تو کام، فریضہ رسول یہ ہے کہ واضح طور پر بات سمجھا دینا اور پہنچا دینا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ جل جلالہ کیسے تخلیق کرتے ہیں پھر دوبارہ بناتے ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، اس کی دلیل کیا ہے کہ جاؤ تم زمین میں، شام میں جا کے دیکھو۔ فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اللہ نے کیسے تخلیق کی اور پھر اللہ جل جلالہ نے کیسے ان کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل جلالہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، وہی جس کو چاہتے ہیں کیا ہے کہ رحمت فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں ان کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولا فی السماء، اور آسمان میں بھی نہیں، نہ زمین میں چھپ کر نہ آسمان میں اڑ کر۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار و مددگار نہ کوئی کارساز۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی نشانیوں کا اور اللہ کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ فاولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے بڑا کفر کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اولئک یئسوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید ہو جانا۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار، قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس یہی تھا کہ ان کو پکڑو، قتل کرو اور آگ میں جلا دو، پھر اللہ نے ان کو نجات دی۔ ان فی ذلک لآیات، کئی نشانی ہیں، لقوم یؤمنون، جو فائدہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے الہ بنا لیے ہیں وہ تو بت ہیں۔ مودتم بینکم فی الحیات الدنیا، یہاں پر بہمی تعلق اور اپنی دل لگی کے لیے تم نے یہ کیا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے کی لعنت تمہیں کرو گے۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام ابن اخیہ، وہ ان کے اوپر ایمان لائے، یہ چچا کے بیٹے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، اور انعام نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام کیا ہے کہ میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اللہ کی طرف، وہی زبردست حکمت والی ذات ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق بھی دیا اور ان کا پوتا، اور یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام بھی دیے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی ذریت میں سے نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو بہت کچھ دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام بستی سدوم کی طرف گئے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، انکم لتأتون الفاحشہ، آپ لوگ تو بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آپ سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، یہ ہے کہ آپ مردوں کے پاس آتے ہو اپنی چاہت پورے کرنے کے لیے اور تم راستہ کاٹتے ہو، یعنی جو راستہ نسل کا ہے وہ تم کاٹ دیتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم ناشائستہ حرکات کھلے عام نادی میں، کھلے عام محفلوں میں ایسا کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، جواب قوم کا کوئی بھی نہیں تھا مگر یہ تھا، قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہہ دیا کہ آپ جو سچے ہیں تو آپ عذاب لے کر آئیں۔
قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری مدد فرمائیے مفسد قوم کے اوپر۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، جب آئے رسول ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرزند کی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے، اور اسحاق علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال کی عمر میں، اور ایک روایت میں آتا ہے 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلھا كانوا ظالمین، اس کے رہنے والے بڑے شریر اور ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوط، آپ کو نہیں پتہ اس بستی میں تو لوط ہیں علیہ السلام۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب پتہ ہے اس میں کون رہنے والے ہیں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے مگر ایک ان کی بیوی کے علاوہ، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے ہوئے تو وہ ناخوش سے ہوئے، ذرا خوف زدہ ہوئے، تنگ دل ہوئے۔ اور قالوا لا تخف ولا تحزن، فرشتوں نے کہا آپ کو اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا منجوک واہلک، ہم آپ کو اور آپ کے متبعین کو بچائیں گے۔ الا امرأتک کانت من الغابرین، مگر آپ کی بیوی اور وہ رہنے والی تھی، پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ انا منزلون علی هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، یہ جو فساد اور غیر فطرت کے کام کیا کرتے تھے ان کے اوپر ہم آسمان سے ایک عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی، ایک واضح نشانی کوری ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، مطلب وہاں کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کے دن کی امید رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو سو انہوں نے جھٹلا دیا اور فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھر میں ایسے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں جیسا کہ اوندے منہ پڑے ہوتے ہیں۔ وعاد وثمود، قوم عاد اور قوم ثمود، وقد تبین لکم فی مساکنہم، ان کے ٹھکانوں کے حوالے سے اور ان کے رہن سہن کے حوالے سے ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا۔ فصدہم عن السبیل، سیدھی راہ سے ان کو روک دیا۔ وکانوا مستبصرین، وہ بڑے ہوشیار تھے، دیکھنے والے تھے زمانے کو۔ وقارون وفرعون وہامان، اور یہ ان تمام کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان تمام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن وہ آگے بڑھ نہ پائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور بہت ساری ان میں سے کچھ ایسی تھی جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ اور قوم عاد کے اوپر حاصبہ کون تھی؟ قوم عاد۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، قوم سمود کے اوپر جن کے اوپر چیخ آئی۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، قارون کو زمین میں دنسایا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور فرعون اور حامان کو ہم نے غرق کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ جل جلالہ ان کے اوپر ظلم فرمانے والے نہیں۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور یار بنا لیے۔ کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی ان کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا، اس نے اپنا گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سے سب سے ضعیف اور کمزور گھر وہ ہے جو مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ہے کاش کہ ان کو پتہ چلے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ جل جلالہ کو ان کو پتہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، غلبے والے بھی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، وہ مثالیں ہیں جو ہم دیتے ہیں لوگوں کو کھول کھول کر۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کا علم رکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں مگر جو عالم لوگ ہیں، جاننے والے۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ،
اللہ جل جلالہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں نشانی ہیں، کھلی نشانی ہیں کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔